زندگی کے اندر سفر کرنے کے طریقے مختلف ہیں. سفر یہی کرتی ہے ساری دنیا. کچھ لوگ سفر کرتے ہیں انجام کے حوالے سے یا نتیجے کے حوالے سے. کہتا ہے وہ آپ کا بچہ کیا کام کر رہا ہے, کہتے محنت کر رہا ہے. کیسی ہے محنت؟ کہ پھر فروٹفل نہیں ہوئی, چاہے وہ عبادت ہی ہو. کیونکہ فروٹفل ہونا محنت کا ان کا جواز ہے کچھ لوگوں کے لیے, کہ نتیجہ برآمد ہوا کہ نہ ہوا. ایک آدمی اگر ریسرچ میں نکل گیا اور امتحان میں فیل ہو گیا, اس کی ریسرچ کو لوگ نہیں مانیں گے کہ بھئی یہ شخص جو ہے نا علم میں نکل گیا, تعلیم سے چھوڑ گیا. تعلیم میں شیکسپیئر بن گیا. شیکسپیئر ایک آدمی تھا, آپ نے سب سے سنا ہوگا, پڑھے لکھے لوگ, ڈرامہ نویس, دنیا کے سب سے بڑا ڈرامہ نویس کہتے ہیں. تیسری جماعت اسکول سے بھاگ گیا, ایکچوئل بھاگ گیا کلاس روم سے ہی, اور کہیں اس کو کوئی ایرن کا بچہ پیارا لگا, آ لیا, مقدمہ ہوا چوری کا, گرفتاری کی نوبت آئی. شیکسپیئر کار بچا ہو گیا, کسی کمپنی میں جا کے ملازم ہو گیا, تھیٹریکل کمپنی میں, پردہ اٹھانے گرانے میں. تو وہیں سے سوچ بوجھ پیدا ہوئی, ڈرامے کبھی بولنا شروع کر دیا. جب لکھنا شروع کر دیا نا, اس نے ڈرامے لکھے جتنے 36 ڈرامے لکھے. دنیا کے نقاد اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کردار ایسا نہیں جو اس کے ڈراموں سے باہر. کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ فطرت ڈکٹیشن دے رہی تھی اور وہ چیز کے لکھ رہا تھا ڈرامہ نویس کے طور پر. تعلیم ان پڑھ, علم بہت زیادہ. سقراط ان پڑھ تھا لیکن علم والا تھا. اور یہ ہمارے ہاتھ صرف نہیں ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں نا سرکار کی ذات گرامی امی تھا, امی مگر فخر بیاں, صلی اللہ میرے پہ فخر بیاں آپ کی لقب ہے, لیکن وہ امی. مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا لحاظ نہیں ہے, علم کا لحاظ ہے. چاوت یہ ہوا کہ علم جو ہے تعلیم کے بغیر بھی آتا ہے اور اکثر آتا ہے. تو اب مدعا یہ ہے کہ علم کا حوالہ تو سوچنا پڑے گا کہ علم جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے. تعلیم مکتب کی کرامت تھی اور علم فیضان نظر ہے. آپ اصل میں یہ عطا الہی ہے. اسی بات کو ایک بات تھوڑا زور دیے نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو اپنی روح کے ساتھ زندہ کیا, تو اللہ کی روح تک جب انسان پہنچتا ہے اپنے حالات زمانہ سے ہٹ کے وجود سے روح تک, تو علم ہی علم ہے. علم جو ہے نا اس کا پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی آپ دنیا کے یا اپنے لوکل دنیا کے پاکستان انڈیا کے شعراء کو دیکھیں تو پھر آپ کہیں گے کہ بھئی علم جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی علم ہے شاعروں میں, تو آپ اقبال کا نام لیں گے کہ اس کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عنایت ہے. ایسی بات کرتا ہے کہ جیسے کوئی بس خاصی بات ہے. ایک بات سارا پڑھ جائیں آپ, محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص بات ہے, کہ بات کے رنگ اور ہے, انگ اور ہے, مزاج اور ہے. اگر آپ اقبال صاحب سے پوچھو نا کہ یہ علم سارا آپ نے کہاں سے لیا, تو پھر اقبال آپ کو بتاتا ہے کہ یہ علم جو ہے نا اوئی پیر رومی. بات نہیں ہے کہ یہ علم جو ہے نا مجھے وہاں سے ملا. تو گویا کہ جو عید ہے مولانا روم کا وہ تسلیم کرتے ہیں اقبال کہ یہ مجھے فیض جو ہے نا پیر رومی ہے. فیض جو میری تعلیم جو ہے, میں نے شرق و غرب کی علوم پڑھ چکے ہیں, سب علوم شرق و غرب, روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. مطلب یہ ہے کہ درد و کرب جو ہے نا وہ اس تعلیم کے باوجود بھی ہے. اس لیے پھر اس نے کہا تھا کہ میں یہ پاتا ہوں میں تجھے وہ علم سکھاؤں. تو اقبال اپنے علم کا, جبکہ تعلیم اس کے پاس ساری ہے, ویسٹ کی فلسفہ بھی ہے اور بہت بھی رنوز ہیں اور لا بھی ہے, لٹریچر بھی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جب میری علم مجھے دیا نا تو یہ مجھے مولانا روم کی نگاہ سے ملا. اچھا مولانا روم نے تو آپ کی کہانی بڑی وعدہ لکھ دی. آپ سورہ یوسف آپ پڑھو, اس میں ایک
بات ہو رہی ہے, بیان ہو رہا ہے, چلتے چلتے کیا کالا ہے تلک. اکثر لوگ جو نیک ہوتے ہیں نا, ان سے پوچھا جائے نا پاس اٹھا کے کہ بھائی تجھے نیکی یہ ہے, کیوں تو اتنا نیک ہوا؟ کہتا میں خدا کے خوف سے تو نہیں ہوا, میں تو اپنے ابا کے خوف سے ہوا. یعنی کہ نیکی کا ابتدائی, بلکہ ابتدائی سے آدھا راستہ, آدھے سے زیادہ راستہ ماں باپ کے خوف سے نیک ہوتا ہے انسان. کچھ لوگ سماج میں بدنامی کے ڈر سے نیک ہوتے ہیں, ہوتے نیک ہی ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی لگن جو ہے نا یہ دیر میں پیدا ہوتی ہے. بارہ اس لوگ کا کیا ہو, باپ کا چہرہ یاد آ جاتا تھا کہ کہتا کہ میرا باپ جو ہے وہ یہ, کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو میرے متعلق غلط خبر پہنچ جائے, تو کیا ابا جان کے دل میں ملا لو جی بیٹے کے بارے میں غلطی خبر آ گئی ہے. ہاں, تو یہ بھی باپ کی خدمت ہے کہ اپنی خبریں جو ہے نا باپ کے حق میں اچھی پیدا کرو. ہاں, آپ آتے میرے یہ شیخ کی تصور ہے. تو چلتے چلتے وہ یاد ہوتی بعض اوقات. کبھی آپ نے طالب علم کو دیکھا ہو, طالب علم آپ رہے ہوں گے, اور کہتے ہیں کہ امتحان میں کچھ سوال اٹک گیا, اچانک استاد کے چہرہ یاد آ گیا, سوال حل ہو گیا. تو یہ ایک واقعہ ہوتا ہے کہ سوال حل ہو جاتا ہے. کبھی آپ دیکھو مشکل مرحلے سے گزر رہا ہو تو مانوس چہرہ پاس سے گزر جائے تو مشکل حل ہو جاتی ہے, حالانکہ خالی چہرہ گزر گیا. تو وہ چہرہ جو آپ کے دل کو قرار دے وہ آپ کے ذہن کو بھی بیدار کر دیتا ہے. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اور وہ چہرہ جو آپ کے دل کو پریشان کرے وہ ذہن کو بھی پامال کر دیتا ہے. اب آتے میں نا, تو وہ چہرہ تصور شیخ کا مطلب شیخ کا چہرہ جب زندگی کے سیران میں یاد آ جاتا ہے تو نقلستان بنا جاتا ہے. تو وہ چہرہ جو ہے نا, اسی طرح چہرے کی داستان ہے کہ آپ درود شریف جو ہے چہرے کا قرب کے لیے ہے, اور یہ سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں چہرہ, والضحیٰ چہرہ, زلف واللیل والضحیٰ چہرہ, یہی چہرہ نشان وجہ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جس راہ کو کے دیکھو اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے ہی وہ نہیں. یہی چہرہ سرکار کا نشان وجہ اللہ, ورنہ رکھتا ہے کب خدا چہرہ, خدا کا چہرہ ہی وہ نہیں ہے. تو گویا کہ چہرے کا علم جو ہے نا یہ تصور شیخ کا علم اس بنتا ہے کہ وہ چہرہ جو ہے جب یاد آ جائے تو زندگی میں اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے. خاص طور پر جب آپ تذبذب میں ہوں, فیصلہ نہ کر سکے, تو جس فیصلے پر وہ چہرہ آپ کو راستہ بتائے تو وہ آپ کے لیے فیصلہ صحیح ہو جاتا ہے. یوں ہوتا ہے مثلا ایک راستہ ادھر کو جا رہا ہے, ایک راستہ ادھر کو جا رہا ہے, ایک غلط ہے ایک صحیح ہے. آپ جب غلط راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کا یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, شیخ کی چہرہ یاد نہیں رہتا. صحیح راستے پہ چلو تو آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ نمایاں رہتا ہے, تو گویا کہ وہ راستہ صحیح ہو گیا. خالی چہرہ جو ہے اس کی یاد سے راستہ صحیح رہتا ہے. تو اس طرح ہے کہ تصور جو ہے شیخ اپنا یوں دیتا ہے کہ جس طرف شیخ کا تصور قائم رہتا چلا جائے وہ راستہ صحیح ہے, کیونکہ غلط راستے پر وہ تصور قائم نہیں رہتا. اس لیے آپ کے پاس یہ پہچان بن جاتی ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے اور جس کام پر وہ تصور ختم نہ ہو جائے. تو یہی ایک پہچان ہے زندگی میں, سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنے کا. یہی ایک واحد فارمولہ رہ جاتا ہے کہ اس راستے پر میں گیا تو مجھ سے وہ چھن گیا. کیا چھن گیا؟ کہ وہ تصور چھن گیا. کتنا وہ پھر جلوہ گری ختم ہوگی, بات سمجھ نہ آئی مجھے, میں نے کہا کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی. تو گویا کہ تصور شیخ جو ہے یہ ایک قسم کا سند ہے راستے کا صحیح ہونے کی. جس راستے پر شیخ کا تصور قائم رہے, شیخ کا قرب قائم رہے, اور وہی راستہ صحیح ہوتا ہے. مثال اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. مثلا ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ اللہ, زندگی موجود ہوتی ہے, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اگر اس عالم میں, جس عالم میں ہم ذکر کر رہے ہیں, اس عالم میں اگر اللہ کریم یا اللہ کریم کے کوئی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے کوئی محبوب اس وقت اس عالم میں اگر تشریف لائیں تو آپ اپنے اس ماحول میں پاکیزگی میں پائے جاؤ.
نہیں بات سمجھائی؟ بات سمجھائی؟ یاد بھی بات میں نہیں آئی کہ ہم اللہ کا قرب مانگتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما، اللہ یا اللہ یا جس ماحول میں بیٹھ کے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اگر ماحول وہ اللہ کو پیش کرنے والا ہوگا تو بلائیں گے نا. جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پہلے ماحول کو پاکیزہ کرتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہی ہے نا. اگر انسان کی زندگی میں ایسے کچھ واقعات ہوں، اسے سرکار بات ہے کہ میں آپ کا شیخ ہوں، یہ سب ہے، تو وہ کہنے پہ مجبور ہو کہ اس وقت آپ کیوں آئے ہیں، تو زندگی غلط ہوگی. اب بات ہے میرے کہ جو انسان ہمہ وقت ایسی حالت میں تیار نہیں پایا جاتا جس حال میں اس کا مقدس بزرگ وہاں پہنچ سکے، تو وہ حالت غلط ہے. آپ بات ہے میرے، یعنی کہ اپنی زندگی میں حالت کو، اپنے حال کو اس کے موجودگی کے حوالے سے اطلاع کرتے ہیں. اللہ کی موجودگی سمجھ لو، اللہ والوں کی موجودگی سمجھ لو. تو گویا کہ زندگی میں وہ شخص جس کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ شخص غلطی نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا. کہ آج کسی گھر میں مطلب رقص ہو رہا ہے، ڈسکو ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ شیخ بھی آ گئے شہر میں، تو پھر آپ ایسی حرکت نہیں کرتے ہو. تو جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ میرا ہر دم میرے ساتھ ہے اور میرے ہر حال سے باخبر ہے، تو کوئی حال اس کا برا حال نہیں ہوگا. تصور شیخ اپنا تصور اس وقت مرید کو دیتا ہے جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ مرید کی حالت خراب نہیں ہوتی. تو ورنہ تو شیخ کو پھر برائی کے راستے میں جانا پڑ جائے گا. اس لیے جب وہ مرید اور برائی کے راستوں سے اکثر فارغ رہے تو شیخ کا تصور ساتھ چل پڑتا ہے، کیونکہ نیک راہ پر تو شیخ چلنے والا ہوتا ہے، چلانے والا ہوتا ہے. اس لیے تصور شیخ اس مرید کو دیا جاتا ہے جو اس تصور کو غلط راستوں پر نہ لے جائے. اب اچھا نا، یہ دایا ہے شیخ کا. تو تصور شیخ ہی آپ کی زندگی میں آپ کو سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز بتا دیتا ہے. تصور شیخ ہی آپ کو راستے سے صحیح راستے کی طرف لے جاتا ہے. تصور شیخ زندگی کے جہاں فیصلہ نہ کر سکو وہاں یہ تصور فیصلہ کرا دیتا ہے. اور یہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اپنے آپ کے علاوہ کسی اور طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتی. اب آتے میں یہ تو بڑا مہربانی ہوتی ہے کہ مثلاً شعر سنو، اس سارے وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا، تیرے جمال کا پیرا لگا رہا ہاتھ چو. آپ آتے میں رہے کہ جب بھی ہم غلطی کی طرف جانے لگے تو آپ آگے شیخ جب مسکرا رہا ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. تو گویا کہ شیخ کا تصور اثار بنا دیتا ہے، شیخ کا تصور مائل کر دیتا ہے، شیخ کا تصور آپ کے راستے کو اور جگمگا دیتا ہے اور آپ کے باطن کا فیصلہ کرا دیتا ہے. تو یہ ایک آسان بات ہے اور یہ ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے جو اس تصور کو ملوث نہ کرے. اس لیے کہتے ہیں نا اکثر لوگوں کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی زندگی ویسے نہیں ہوتی. آپ اس راستے پر کہتے تو خدا کو یاد کیوں نہیں کر رہا، کہتے میں اس سال میں خدا کو کہاں بلاؤں. یہ بات ہے کہ زندگی میری پاکیزہ نہیں ہے، اب میں خدا کو بلاؤں تو میں مطلب کس سال میں بلاؤں، تو میری زندگی تو مقدس نہیں ہے. یہ بھی ادب کا ایک مقام ہے کچھ لوگوں کے نزدیک. بات ہے کہ ہماری زندگی اس قابل نہیں ہے. مثلا اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سرکار تشریف لاتے ہیں گھر گھر میں، تو آپ اس وقت دعوت دو گے کہ سرکار ہمارے گھر پہ تشریف لاؤ جب آپ کا گھر جو ہے اس قابل اور پیش کرنے کے قابل ہو. یا آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے گھر میں آنا جانا ہے نیک روحوں کا، نیک بزرگوں کا، تو گھر خود بخود دیواریں نیک ہونی شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری غلط تصویریں اترنی شروع ہو جائیں گی. 2-4 چکر لگ جائے بزرگوں کی آپ کے گھر میں تو خطے بدل جائیں گے، دیواریں بدل جائیں گی، رستے بدل جائیں گے، سامان بدل جائے گا، آٹومیٹک گھر کی حیث بدل جائے گی اور دیواروں پر خانہ کعبہ کی تصویریں لگ جائیں گی. یہ بڑی شیخ جو آتا ہے نا، بزرگ آتا ہے، یہ پیر صاحب آتے ہیں، پیر صاحب کا آپ کے گھر میں آنا جانا 2-3-4 مرتبہ گھر سارے کا سارا نظام بدل جاتا ہے. اگر آپ کی کوئی انگریز دوست آئے
تو وہاں پر مطلب ویسٹ منسٹر وے کی تصویر لگ جائیں گی. خود میں خود ہی ہے یہ. جیسی ایسوسیشن ہو, جیسی وابستگی ہو, ویسی زندگی خود بخود بن جاتی. اس لیے شیخ جب آپ نے تصور دیتا ہے تو آپ کی زندگی کو پاکیزگی کی طرف مائل کرنے کے لیے تصور شیخ جو ہے یہ پاکیزگی کی ضمانت ہے. آپ کو بات سمجھ آئی آپ کو, اور یہ بچہ رہتا ہے. اور اس لیے مثلاً 2 سوالوں میں جواب دینا ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے. سوال آپ سے پوچھا گیا کہ زندگی یہ ہے یا زندگی وہ ہے, تو جہاں تصور شیخ کا مل گیا آپ کو وہ جواب ہے. اس لیے وہ بہتر ہو گیا. تو گویا کہ تصور شیخ فیصلہ کرا دیتا ہے, صداقت بتا دیتا ہے, اور زندگی کی پاکیزگی پیدا کر دیتا ہے. اس راستے پر تصور شیخ چلے گا جو راستہ چلنے کے قابل ہو. اس راستے پر آپ دوسری بیٹھ کے پڑھیں گے جو جگہ بیٹھنے کے قابل ہو. کہتے ہیں یہاں یاد نہ کر, اچھا کہ یہاں سرکار تشریف لائے تو ہم قاضی گھر میں بوریا نہ ہوا. اب پہلے گھر کو مقدس کرتے ہیں.